ملک میں گیس کے قدرتی ذخائر میں کمی کے حوالے سے عباد اظہر صاحب نے کچھ عرصہ پہلے دعویٰ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ 9% کمی ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ 2 سال میں 18% کمی ہو چکی ہے, لیکن اپوزیشن بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور خود پی ٹی آئی کے کچھ اپنے لوگ بھی گیس کی کمی کے حوالے سے ان دعووں کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور نالان نظر آتے ہیں. اسی پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ زبیر موتی والا صاحب موجود ہیں, چیئرمین بزنس مین گروپ. بہت شکریہ زبیر صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد ستار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, انرجی ایکسپرٹ ہیں, اور آفتاب صدیقی صاحب مجھے جوائن کریں گے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. سب سے پہلے تو شاہد ستار صاحب, یہ جو عباد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ گیس کے قدرتی ذخائر میں ہر سال 9% کی کمی ہو رہی ہے اور 2 سال میں 18% کم ہوئے ہیں, یہ جو گیس کی شارٹیج کا مسئلہ ہے یہ واقعی ایک جینوئن ایشو ہے یا پھر گورنمنٹ کی کمزوری کی وجہ سے, کمزور حکمت عملی کی وجہ سے, یا جو جس کو اپوزیشن جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی یہ کمپیٹنس نہیں تھی؟ آپ اس کو اصل وجہ کیا سمجھتے ہیں اس کی؟ دیکھیں جی, اول تو گیس کے ذخائر میں کمی واقع ہو رہی ہے اور اس کی ایک صاف وجہ یہ ہے کہ جی ایک زمانے میں یہاں 32 فورن آئل کمپنیز کام کرتی تھی پاکستان میں. وہ ساری کی ساری کمپنیاں ایک ایک کر کے پاکستان سے نکل گئیں کیونکہ ہمارا جو ماحول ہے بزنس کا اور جو جس طرح اسٹرینگل ہولڈ ہے بیوروکریسی کا, وہ نہیں اس میں کام کر سکے, اور جس کی وجہ سے جو ایڈیشنل ذخائر ملے ہی نہیں جو کہ ہر صورت پاکستان میں موجود ہیں, لیکن ان کے لیے ایکسپلوریشن کرنا تو ضروری ہے. اچھا, اب دوسری طرف یہ کہ ایک کندھ کوٹ گیس فیلڈ ہے جو کہ پی پی ایل کی ہے, اس میں سے 125 MMCFD جو گدو پاور سٹیشن کو جا رہا تھا وہ کئی عرصے سے فارغ پڑا ہے. اس کو آپ سسٹم میں ڈالتے 125 MMCFD تو آ جاتا. اس طرح ملا جلا ہی ہے جی, کچھ مس مینجمنٹ ہے, کچھ نیچرلی اکرنگ ڈپلیشن ہے, باقی جو رہی صحیح کسر تھی کہ آپ کے پاس 1200 MMCFD کی اویلیبلٹی ہے LNG ٹرمینلز پہ, بلکہ اس سے زیادہ ہے, لیکن آپ 1200 نہیں لا رہے, آپ 900 کے قریب لا رہے ہیں, جو کہ 300 MMCFD ادھر سے بھی کم ہو گیا. تو یہ بے تحاشا گیس کی قلت تو پھر ہونی تھی. اچھا, اس میں فیصلہ صاحب, اس میں جو آپ ایکسپلوریشن کی بات کر رہے ہیں, اس میں حکومت کی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کے جن علاقوں میں گیس کے ذخائر موجود ہیں اور بلوچستان یا خیبر پختونخوا کے, وہ حساس علاقے ہیں, اور اگر وہاں پر ہم غیر ملکی کمپنیوں کو دعوت دیتے ہیں اس کی ایکسپلوریشن کے لیے, وہاں پر پھر سیکیورٹی دینی پڑے گی, اس کی ایک کاسٹ ہے, تو یہ ایک ایسی کاسٹ اس کی بڑھ جائے گی جو کہ بیئریبل نہیں ہے اور وہ بہت مہنگا سولوشن ہے. تو اس وجہ سے یہ نہیں کیا گیا. آپ اس آرگومنٹ کو مانتے ہیں؟ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی. آپ سیکیورٹی دیکھیں, ایک بلاک 28 ہے جو کہ سوئی گیس کے اوپر واقع ہے. اس بلاک 28 میں ہی آپ کے 2-3 ایسے ذخائر موجود ہیں جو کہ خلا سے نظر آتے ہیں. اگر ان کی ڈرلنگ کر دی جائے تو, اور ان میں سے جو کہ بہت اچھے امکانات ہیں گیس ملے گی, تو وہ بڑی جلدی سسٹم میں لائی جا سکتی تھی. لیکن یہ کبھی OGDC کے حوالے کر دیا جاتا ہے, کبھی ماری گیس کے, اور کام کوئی نہیں ہوتا. تو یہ اس طریقے سے دیکھیں, ذخائر تو کمی ہونا واقعہ بہت لازمن تھا کیونکہ آپ کی ایکسپلوریشن ایفرٹس چل ہی نہیں رہی. آپ یہ دیکھیں نا کہ جی پی پی ایل, سوئی, یہ OGDC اور یہ ماری گیس, انہوں نے جو چاہیے تھا ایک کہ جی وار فوٹنگ پہ ایکسپلوریشن کرتے, وہ نہیں کی. اور اگر وہ ایکسپلوریشن کی جاتی تو ہمارے اپنے پاس سے کافی گیس مل سکتی تھی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس گیس ایکسپلوریشن کو صحیح طرح مینیج کیا جائے تو یہ 2-3 BCF پر ڈے within 2-3 years لایا جا سکتا ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. زبیر موتی والا صاحب, جو اس وقت گھریلو صارفین جو سفر کر رہے ہیں, عباد اظہر صاحب اس کی وجہ انڈسٹری کو سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی عدالت سے جا کے سٹے لے لیا گیا اور عدالت سے سٹے لے جیسے گھریلو صارفین متاثر ہو رہے ہیں. اس پر عباد اظہر صاحب نے کیا کہا تھا, پھر میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, پھر جواب دیجیے گا.
ہے وہ سردیوں میں 3 سے 5 گنا بڑھ جاتی ہے. لیکن اس سال کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کا سٹے موجود ہے, 2-3 سٹیز موجود ہیں, جس کی وجہ سے ان سیکٹرز کو جن سے گیس کاٹ کے گھریلو صارفین کی بڑی ہوئی ڈیمانڈ جو ہے اس کو پورا کرنا تھا, ہم اس سال نہیں کر پا رہے. پاکستان کی جو قدرتی گیس کی فیلڈز ہیں اس کے اندر سالانہ 9% کی کمی آ رہی ہے, جبکہ ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے. LNG وہ بہت مہنگی ہے. 3000 روپے کی گیس جب آپ 200 روپے کی قیمت پہ دیں گے اپنی ڈومیسٹک پائپ لائن میں تو آپ کو نقصان ہوئے گا. تو اس لیے ایک حد سے زیادہ وہ گیس سپلائی نہیں کی جا سکتی. جی زبیر صاحب, انڈسٹری ذمہ دار ہے گھریلو صارفین کے متاثر ہونے کی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ابھی ستار صاحب نے کہا نا, ذمہ داری وہ ہے کہ ڈپلیشن ہو رہی ہے 9% کے حساب سے, اور انٹرنیشنل RLNG جو ہے نا وہ ہو گئی مہنگی. جب یہ سٹیز کو تو آئے ہوئے 8 دن یا 10 دن ہوئے, اس سے پہلے بھی گھریلو صارفین کو کوئی گیس نہیں مل رہی تھی. تو یہ جو ہے نا یہ ضرور بات ہے, عماد صاحب یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سٹے نہیں لیتے اور یہ جنرل انڈسٹری کی اگر گیس کاٹ دیتے تو شاید ڈومیسٹک کے اندر بہتر ہو جاتا اور ایکسپورٹ انڈسٹری بھی چل نکلتی. یہ بات یہاں تک میں اگری کرتا ہوں, لیکن اس حالات میں پہنچنا اور اس وقت جو پوزیشن ہے جو ستار صاحب نے جو ایکسپلین کیا بالکل he has hit the nail کہ آپ 850 MMCF ڈرا کر رہے ہیں RLNG سے, تو کیوں 1200 نہیں کرتے؟ وہ 1200 اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ RLNG سپلائر جو ہے نا وہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں. اس میں بھی جو منسٹر صاحب کا قصور نہیں ہے, بات یہ وہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں. وہ انٹرنیشنل لا یہ ہے کہ 30% اگر آپ پینلٹی دے دیں تو وہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, یہی انٹرنیشنل لا. ابھی ایک اور کارگو اگر آپ کا ہو گیا نا ڈیفالٹ, جو کہ جنوری میں چن رہا ہوں کہ ہو گیا ہے, تو اور زیادہ جو ہے نا پوزیشن خراب ہو جائے گی. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ انڈسٹری بھی چلنی چاہیے, ڈومیسٹک بھی چلنا چاہیے, ڈومیسٹک کو بھی ملنی چاہیے, لیکن پرائرٹیز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں 29% لوگوں کو سوئی گیس گھریلو استعمال کے لیے اویلیبل ہے, باقی 71% لوگ جو ہیں وہ تو ویسے بھی ادر فیول استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے کارخانے بند ہو جائیں تو امپلائمنٹ کا کیا ہوگا, ایکسپورٹ کمٹمنٹس کا کیا ہوگا, ہمارے پروڈکشن کا کیا ہوگا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی نیا راستہ نکالے, اس کے لیے ہم نے راستہ, اور وہ نیا راستہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اسٹیگرنگ ہالیڈیز کا جو انہوں نے اب کیا, میں یہ 20-25 دن سے چیخ رہا تھا کہ آپ دیکھیں دنیا میں دیکھیں کیا ہوتا ہے جب گیس کی شارٹیج ہوتی ہے, انڈسٹری کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ بالکل سیدھا سادہ سا ہے کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. کراچی کا جو کنزمپشن ہے انڈسٹری کا وہ تقریباً 400 MMCF ہے, جنرل ایکسپورٹ سب ملا کے, کیپٹیو نان کیپٹیو سب کچھ. اگر وہ 400 MMCF ہے, اب آپ کو اگر شارٹیج اگر 100 کی ہے تو آپ یہاں سے 80 MMCF نکال سکتے ہیں انڈسٹری سے. وہ اس طرح سے کہ منڈے کو ایک علاقہ بند رہے گا, ٹیوزڈے کو ایک رہے گا, ویڈنسڈے کو تیسرا رہے گا, اسی طرح سے. اب میں نے ان کو سمجھا رہا تھا, پھر اس کے بعد ان کی سمجھ میں آیا, اور اب انہوں نے شیڈیول دیا ہے کہ اب جو ہے نا, اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اسی محدود گیس کے اندر, دیکھیں میں تو یہ چاہوں گا کہ RLNG کو بڑھایا جائے, لیکن RLNG بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. اور یہ جو گیس ہے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے یہ سارا جو پرابلم ہے, میں SSGC کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, یعنی سندھ کے حوالے سے, وہ پرابلم جو ہے وہ بیکاز آف بلوچستان کی سردیوں کی وجہ سے ہر سال آتا ہے, لیکن چونکہ ڈپلیشن ہو گئی اس لیے اس سال کچھ زیادہ محسوس ہو گیا. اب یہ جو ہے نا 140-150 MMCF کنزمپشن بلوچستان میں مائنس ڈگری کی وجہ سے بڑھ گیا. سوئی گیس کے اندر, سوئی جو واقع ہے بلوچستان میں, وہاں 125 MMCF جو ہے نا وہ ہم کو ملتی ہے, اور 190 MMCF جو ہے وہ ناردرن ایریاز کو جاتی ہے SNGPL. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ SNGPL جو گیس جا رہی ہے وہ سردیوں کے اندر SSGC کو دے دی جائے تاکہ وہ بلوچستان کے استعمال کی گیس ہے وہ ان کو مل جائے, تو ہمارے لیے پرابلم ختم ہو جائے گا. اگر یہ دو چیزیں یہ کر لیں, اور ایک 180 MMCF گیس ہے جو ایرونسلی غلطی سے جب فیلڈ ایلوکیٹ ہو رہی تھی, جب وہ SNGPL کو چلا گیا, وہ سندھ کا حصہ ہے, سندھ کو واپس ملنا چاہیے. سندھ آج بھی 65% سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے, تو وہ کی انڈسٹری بند پڑی ہوئی, بالکل بند ہے, اس کو جو ان کو صحیح ہے. چلیں سندھ اور کراچی کی آپ بات کر رہے ہیں, تو میں ذرا اجازت دیجیے گا سر, آفتاب صدیقی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر میں شاہ ستار صاحب اگر آپ اجازت دیجیے, میں 1 منٹ میں آپ کے پاس آتا ہوں. آفتاب صدیقی صاحب, آپ کا نقطہ نظر اپنی حکومت ہی کے جو وزیر ہیں ان سے مختلف ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ شارٹیج ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ زیادتی کی جا رہی ہے کراچی کے لوگوں سے؟ دیکھیں جی, یہ تو فیکٹ ہے, جیسے ستار صاحب نے بھی کہا, زبیر صاحب نے بھی, کہ شارٹیج تو ہے اس ملک میں, اور جو کنزیومر ہے وہ 27% ٹوٹل کنزمپشن ہے کنزیومر کا, اور ہر سال 9% ریڈیوس بھی ہو رہی ہے, اور ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو شارٹیج تو ہے. اب اس کو بہتر طریقے سے کس طرح مینیج کیا جا سکتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے.
اور اس کے لیے جو ہمارے SSGC کے جو MD ہیں ان سے میری 2-3 دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ کچھ چینج آئی ہے، اور 8 سے تیسری آئی ہے کراچی میں. اور کراچی کا جو ایشو ہے خالی شارٹیج کا نہیں ہے، ٹرانسمیشن کا بھی ہے. 40 اور 50 سال پرانی لائنیں ڈلی ہوئی ہیں جس کے اوپر ہم سے انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ نئی ٹرانسمیشن لائن اسپیشلی ڈیفینس کلیکٹر کے لیے وہ الگ ڈال رہے ہیں، سائٹ ایریا کے لیے ڈفرینٹ ہوگی اور کرونگی. اور آفتاب صاحب اگر مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کے خیال میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ حکومت کی مجبوری تھی یا اس کو بہتر مینیج کر سکتے تھے حماد صاحب اور آپ کی حکومت؟ نہیں جی، ایک تو مجبوری تو یہ کہ شارٹیج ہے، اور جو کار کو بھی لایا جا سکتا ہے جس طرح حماد اظہر نے کہا ہے کہ وہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے 8 سے 10 ارب میں. یہ وہ اتنا لاس گورنمنٹ برداشت نہیں کر سکتی ہے، اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ KCCI اور مختلف اداروں کو ہر سال جو ہے نا اور 3 مہینے یا 4 مہینے میں بیٹھ کے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ میٹنگ کرنی چاہیے. جو یہاں کے MD SSGC ہے یا ناردرن کا، ان کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. منسٹر نے تو پالیسی دینی ہے، وہ پالیسی انہوں نے دی ہے، اور الحمدللہ کراچی میں آپ جس طرح زبیر صاحب نے بتایا وہ مجھے بھی پتا ہے کہ اس طرح یہ انہوں نے ڈسٹریبیوشن شروع کی ہے تو بہت بہتری آ گئی ہے. صحیح ہے سر. چلیے میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں پروگرام میں. شاید سے بریک کے بعد آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ جو ہم بجلی کے گردشی قرضے کی بات کرتے ہیں کہ 2000 ارب روپے سے بڑھ گیا اور وہ کتنا ڈینجرس ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. اب گیس کا جو گردشی قرضہ ہے وہ بھی 1200 ارب روپے کو کراس کر گیا ہے. تو یہ اس کو کنٹرول میں رکھنا، قابو میں رکھنا کیسے ممکن ہے؟ حل کیا ہے اس کا اور یہ کتنا خطرناک ہے؟ ایک بریک لے لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. شاہد ستار صاحب، ایک تو آپ پچھلی گفتگو میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، دوسرا یہ جو 1200 ارب کا گردشی قرضہ اب گیس کے اوپر چڑھ گیا، یہ کیسے حل ہوگا یہ مسئلہ؟ جی، سب سے پہلے تو معذرت سے میں جو میرے ساتھی جو لوگ بولے ہیں ان سے بہت مختلف میرا نظریہ ہے. جی جی. پہلی تو بات یہ کہ پنجاب میں آپ نے ایکسپورٹ انڈسٹری ساری کاٹ دی ہوئی ہے. اگر آپ ایکسپورٹ انڈسٹری کو گیس نہیں دیں گے اور کاٹ دیں گے تو آپ کا جو ایکسپورٹ کا جو ڈرائیو ہے جس سے آپ کو آئندہ کے لیے کوئی توقع ہے کہ پاکستان میں کوئی امید ہے کہ جی کوئی بہتری ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی اور ختم ہو رہی ہے. ابھی اس مہینے ایکسپورٹس $2 ارب تک جانے کی توقع ہے. وہ $2 ارب تو بڑی دور کی بات ہے. اب 2 مہینے میں آپ دیکھیں گے 1500 رہ جائے گا یہ. اور جو ایڈیشنل آپ کو قرضہ لینا پڑے گا اگلے سال، کیونکہ انہوں نے مس مینیج کیا ہے، وہ 3 سے 4 ارب ایڈیشنل لینا پڑے گا پاکستان کو، جو کہ پاکستان کے حالات نہیں ہیں کہ وہ لے سکے. تو آپ ملک کو کس دہانے پہ لے جا رہے ہیں؟ تو جو ترجیحات ہیں اس میں ایکسپورٹ انڈسٹری پہلے آتی ہے اور پھر آتی ہے یہ جو آپ کی نارمل انڈسٹری جو کہ پروسیس والی ہے. لیکن انہوں نے کیا کہ ایکسپورٹ کو کاٹ دیا اور نارمل انڈسٹری پروسیس کو گیس دے رہے. دوسرا اس میں اب کیا ہوا ہے کہ جی انہوں نے اپنی جو ہیں یہ کھاد کی فیکٹریاں ان کو گیس اس وقت دے رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. یہ گیس ان کو دینی چاہیے تھی جون، جولائی، اگست میں، اور اس وقت اگر یہ گیس دیتے تو اس وقت ان کے پاس 70 MMCFD ایڈیشنل ہوتی تاکہ یہ مینیج کر پاتے. لیکن یہ ان کی پلاننگ تو ہے ہی کوئی نہیں. اور باقی رہا یہ کہ جو کھاد کی اویلیبلٹی اس وقت اتنی زیادہ تنگ ہے کہ مجھے تو خدشہ ہے کہ جی ابھی جب گندم کی فصل آئے گی تو پاکستان کو ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا، اور وہ دھچکا گندم کی بے تحاشا جو پیداوار کم ہوگی، جس کی وجہ سے ہمارے آٹے کا بھی ریٹ بڑھے گا، ہمیں درآمدات بھی برآمدات بڑھانی پڑیں گی. یہ تو ایک نو ون سچویشن ہے. اس کو اگر کچھ فسکل ان کو کرنا پڑتا کہ جی آپ کو کچھ عرصے کے لیے LNG لانی چاہیے تھی تو لا کے اس کو کم از کم یہ چیزیں تو پوری کرتے. اگر آپ نے نہیں کی تو اس کا نقصان وہ نہیں ہے
جو 30-40 ملین ڈالر یا 50 ملین ڈالر ان کا ایکسٹرا لگتا، ان کا نقصان کئی اربوں میں ہے اور ملک کا نقصان ہے۔ میں تو دیکھیں اس وقت 70% جو انڈسٹری ہے ملک میں اس کو ایکسپورٹ والی اس کو بند کیا ہوا ہے۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ صحیح ہے، آپ کی بیک بون ایکسپورٹس ہے جی، آپ ریمیٹنسز پہ تو صرف ملک نہیں چلا سکتے، ایکسپورٹس اگر آپ کے پاس نہیں آئیں گی تو آپ کا روپی پیرٹی کہاں جائے گی؟ میں شکور شاد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ میں سر ایک میں سوال صرف کرنا چاہ رہا ہوں، شکور شاہ صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ نے حماد اظہر صاحب سے استعفے کا مطالبہ کیوں کر دیا؟ آپ ہی کی پارٹی کے ہیں وہ؟ دیکھیں جی، بات جب آپ کو سچ کی ہو تو پھر آپ کو ضرور بات کرنی چاہیے، تو اپنی پارٹی سے وابستگی اپنی جگہ، لیکن جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ان کے مفادات سے تحفظ کرنا بھی آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ حماد اظہر صاحب کے کندھوں پر جو ذمہ داری ہے، اگر وہ اسے پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ اس وقت میرے اپنے حلقے میں دیکھیں سردیوں میں ہمیشہ سے یہ شکایت رہی ہے کہ یہاں پر وہ گیس کی شارٹیج ہوتی ہے پاکستان میں، لیکن اس طرح کی صورتحال کبھی بھی نہیں رہی کہ جہاں پر پوزیشن صرف 0 پر آ گیا ہو۔ اس طرح کی صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے آپ کے خیال میں؟ اس کی وجہ اب آپ ان سے پوچھیں نا، جو منسٹر ہیں یا جو بیوروکریٹس ہیں یا جو ذمہ دار ہیں حلقے ہیں، اس لیے میں نے مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی پارٹیوں پر مشتمل ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے۔ آپ کا کیا رابطہ ہوا ہے اپنے منسٹر کے ساتھ اس معاملے پر کہ میرے حلقے کے لوگ بہت پریشان ہیں؟ آپ اگر میری بات ذرا 1 منٹ کریے، میں اس کا جواب دوں گا آپ کو۔ تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے جو اس سال تو ہم نے جیسے تیسے گزار لی ہے نا، اور گزار رہے ہیں، آئندہ آنے والے سالوں کا ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اگلے 20 سالوں کا سوچنا چاہیے کہ آج ہم حکومت میں ہیں، کل نہیں ہوں گے، آج دنیا میں کل نہیں ہوں گے، لیکن اپنے آنے والے نسلوں کے لیے سوچنے کی بات کر رہا ہوں میں کہ تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے تو وہاں پارلیمانی پارٹی پر مشتمل جو اس بات کی تحقیقات کرے کہ اس سال یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی اور اس کی ذمہ داری جن عناصر پر ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ آپ کا سر اپنے منسٹر سے یا اپنی حکومت سے رابطہ ہوا ہے اس سلسلے میں؟ اسی بات کا تو افسوس ہو رہا ہے، میں نے ان کو 12 کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، نہ وہ کال کا جواب دیتے ہیں نہ وہ میسیجز کا جواب دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال اور کیا ہوگی؟ آپ کا اپنے ہی منسٹر سے رابطہ نہیں ہو پا رہا سر؟ آپ نہیں، وہ ذرا ماشاءاللہ ذرا گورنر صاحب کے بیٹے ہیں نا، ان کے والد صاحب ایکس گورنر ہیں، اور وہ ابھی کیا مزید بولوں۔ چلیے بابا، حماد اظہر صاحب ہے نہیں خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ہم ان کو ضرور دعوت دینا چاہیں گے کہ اپنے پروگرام میں اگر وہ جوائن کر لیں چیزوں کا وہ جواب دیں گے نا۔ تو لیکن یہ کہ ہم عوام کے نمائندے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی بات کریں اپنے۔ چلیں شاہد ستار صاحب، آخری کامنٹ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ۔ جی دیکھیں، جو بہت اچھی بات کی صدیقی صاحب نے وہ یہ ہے کہ جی آپ کو ایک کمیشن بنانا چاہیے، اور کمیشن جو ہے لانگ ٹرم اس کی پلاننگ کرے، صرف گیس کی نہیں، انرجی کی، اور ایک اس کمیشن کے 60 دن کے اندر آپ کو دینا چاہیے کہ جی یہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، اور آئندہ کے لیے جتنی جلدی ہو سکے آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ کمیشن بننا چل، وقت ختم ہو گیا میرے پاس۔ شاہد ستار صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ شکور شاہ صاحب اور زبیر موتی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔